موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا. کتنی مبارک ماں ہیں, قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارضعیہ کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں, ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے, لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا, اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اے موسیٰ کی ماں, جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي خوف نہ کرنا, غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا, یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا. یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی, یہ بیان نہیں کی جا سکتی. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. ڈالے گی کہاں؟ دریا میں, لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے, بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے. جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل. اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں, لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں, پیچھے پیچھے چل. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ موسیٰ کی بہن چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں, فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا. اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے, تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے, بہن ہے, اور بچہ پتہ چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا, اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو, فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں پہ. سمجھتے ہو, سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت اب ظاہر ہے بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر ہے پیغمبر تھے, اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی. ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی, فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی. بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو, اتنے خوبصورت, اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی, بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو, شاید کچھ بن جائے. خیر, میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں, کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے, میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے. ایسے کچھ گول مول کر کے نا, تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا, کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے علی اہل بیت یکفلونہ لکم میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ خاتون ہے, وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی, بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. پہلے زمانے میں دستور تھا, مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں 3-4 دفعہ زیارت کروا دیا کرو, باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھانی ہے, تم نے, اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں, بچے پیمپر ویمپر ان ٹینشن ہو اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں, تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو. میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو وہاں ایک دائی رکھ لو, وہ پال پوس کے تھوڑا جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا تو تمہارے حوالے کر دے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ پیدا کرنے سے بہتر ہے کسی سے پلوا لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو حضرت دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا نا, تو کوئی بات نہیں آپ کسی اور سے پلوا لیں جہاں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, لیکن روکنے سے بہتر ہے کہ کسی سے پلوا لیں ہم. خیر, تو قرآن کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. وَلَا تَحْزَنْ اور وہ غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمْ اور موسیٰ کی ماں کو یقین آ جائے إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے سچا کرتا ہے. اللہ نے کہا تھا اس کو صندوق کے حوالے کر دے, میں اسے تیری گود میں پہنچاؤں گا. قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بھرپور جوانی کو پہنچ گئے. وَاسْتَوَىٰ اور تمام اعضاء درست اور سیدھے ہو گئے. بچہ ہوتا ہے نا اس میں
کبھی ادھر چال ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے, بات کرتا ہے, لڑکھڑا رہا ہے, بات میں جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتا ہے اس میں جمال پیدا ہو جاتا ہے, ہر لحاظ سے متناسب. تو قرآن کہہ رہا ہے جب بھرپور جوانی کو موسیٰ علیہ السلام پہنچے, آتیناہ حکما وعلما, ہم نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا, ابھی نبوت نہیں ملی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اب آپ مصر شہر میں نکلے, دوپہر کو سب سو رہے تھے, تو حضرت سب قیلولہ کیا کرتے تھے, ہمیشہ سے انسانوں میں رواج رہا ہے. جب سے انگریزوں کی حکومت آئی ہے نا دنیا میں, قیلولہ مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے, شارٹ کر دیا, چائے پہ لگا دیا, سگریٹ پہ لگا دیا, پان گٹکے تمباکو پہ لگا دیا. اللہ تعالیٰ انگریزوں کو ہدایت کامل عاجلہ عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پہلے مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں, دوپہر کو سوتے تھے, رات کو جلدی سوتے تھے. اب وہ خود آ رہے ہیں تمیز کے بن رہے ہیں, ہمیں غلط چیزوں پہ لگا دیا. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے جب لوگ آرام کر رہے تھے, مارکیٹیں بند تھیں, پبلک موجود نہیں تھی. دو بندے دیکھے, فوجد فیہا رجلین یقتتلان, دو بندوں میں پھڈا ہو رہا ہے. ھذا من شیعتہ, ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا بنی اسرائیلی, اور دوسرا فرعون کی قوم کا قبطی. تو قبطی لوگ اکثر ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر نا, کمزور سمجھ کے تنگ کرتے تھے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ قبطی ہے جو بنی اسرائیلی کو تنگ کر رہا ہے. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ, جو موسیٰ کی قوم کا آدمی تھا اس نے مدد کے لیے بلایا کہ حضرت آپ مدد کریں, یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جو فرعونی تھا فوکزہ, اسے ایک مکہ مارا لڑائی چھڑوانے کے لیے. میں اکثر یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں, نہیں چھوڑ رہے ہوں نا لڑائی تمیز سے, دونوں کو آپ بھی مارنا شروع کر دو, حقیقت ہے, پھر چھوڑیں گے. ایک مکہ اس کے لگاؤ اور ایک مکہ اس کے لگاؤ. تو ایسے کنی کترا کے نکل نہ جایا کرو. لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں ان کا آپس کا مسئلہ ہے, بھائی منہ ٹوٹ جائے گا, ٹانگ وانگ ٹوٹ جائے گی. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک بائک سے ٹکرائی ہے, دونوں لڑ رہے تھے, اس نے اٹھا کے زمین پہ مارا ہے اس کو. میں کہیں واکنگ کے لیے جا رہا تھا, ہم لوگ گئے, ہم نے, بعض لوگوں نے کہا چھوڑو چھوڑو, میں نے کہا نہیں چھوڑو یار, یہ مار دے گا اس کو, تو لڑ رہے ہیں, کوئی چھڑوانے والا ہونا چاہیے. خیر اللہ کا شکر ہے چھوڑ دیا انہوں نے ایک دوسرے کو. ایک آدمی حاوی آ گیا تو سڑک پہ گھسیٹ رہا ہے, مارے چلے جا رہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ رکھ کے لگایا کس کے, قبطی کے, لڑائی چھڑوانے کی نیت سے. فقضى علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا, کیونکہ جوان تھے, طاقتور تھے, پیغمبر کمزور نہیں ہوتے, تو ایک ہی مکے سے اس کا کام تمام ہو گیا. اب تھا بھی فرعونی, یہ بڑا مسئلہ تھا, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے غفلت کا وقت تھا اور سب آرام کر رہے تھے, کسی کو نہیں پتہ چلا. یہ بنی اسرائیلی تھا, اپنی قوم کا آدمی تھا, اس سے خطرہ تھا نہیں کہ یہ راز فاش کر دے گا جا کے. تو قال ھذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ نے کہا تو شیطان کا عمل ہو گیا, شیطان تو بڑا گھوم رہا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگی, اللہ میرے اس غلطی کو معاف کر دے, میں نے جان کر قتل نہیں کیا. فغفر لہ, اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے مجھ پر انعام کیا, میں آئندہ کبھی کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے ہیں, مصر شہر میں, خوف زدہ ہو کے کہ چونکہ لاش جب ملے گی تو فرعون انکوائری کرے گا ہماری قوم کا بندہ مارا کس نے. جب پتہ چلے گا میں نے, تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, کیونکہ فرعون کو جب بعد میں پتہ چل گیا بنی اسرائیل کے ہیں تو ویسے ہی وہ حسد کرتا تھا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آرام سے جا رہے تھے, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کس نے مارا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, اچانک نظر پڑی کہ جو آپ کی قوم کا آدمی جس کا کل کسی قبطی سے پھڈا ہو رہا تھا, آج کسی دوسرے بندے سے پھڈا ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہا ہے, آ جائیں بھائی. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس کی مدد تو کرتا ہوں, لیکن اس کو تھوڑی تنبیہ تو کروں نا کہ تو روزانہ ہی پھڈے کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا انک لغوی مبین, تو کھلی غلطی پر ہے, کل بھی جھگڑ رہا تھا, آج بھی جھگڑ رہا ہے. جب اس کو ڈانٹا ہے, پھر قرآن کہہ رہا ہے اب موسیٰ مدد کے لیے اسی کی مدد کے لیے گئے ہیں, کیونکہ قبطی طاقتور تھا, ایسے موقع پہ کمزور کی مدد کی جاتی ہے نا. لیکن اپنی قوم کا آدمی یہ سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے تو شاید اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں, وہ ڈانٹ سے یہ غلط سمجھ بیٹھا. سمجھ رہے ہیں بھائی, مدد تو حضرت موسیٰ نے اسی کی کرنی تھی, لیکن اس کو پہلے ڈانٹ لگا دی کہ تو نالائق, تو روزانہ لڑتا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے ارادہ کیا حضرت موسیٰ نے کہ فرعونی قبطی کو پکڑیں, جا کے گریبان سے پکڑیں, اس کو ہٹائیں. اتنی اسپیڈ سے آگے گئے ہیں کہ یہ سمجھا کہ اس دفعہ چانٹا کس کے پڑے گا, میرے پڑے گا. تو یہ نالائق جو ہے اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کو چاہیے تھا نا تھوڑا کنٹرول کرتا, یار بھاگ جاتا وہاں سے. قتل کا پتہ چل, تمہاری مدد میں بندہ مارا ہے تو تم چپ تو رہو کم از کم. کتنا نالائق تھا نا بنی اسرائیلی. تو اس نے کیا کہا, یا موسیٰ ترید ان تقتلنی, اے موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کما قتلت نفسا بالامس, جیسے کل آپ نے بندہ مارا ہے. کل ایک بندہ آپ نے مار دیا, مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے مارنا چاہتے ہو. وما ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض, آپ زمین میں اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین, اصلاح نہیں چاہتے. آپ کو میں مدد کے لیے بلا رہا ہوں تو چھڑوا کے چلے جاؤ, آپ بندے ہی مارنا آپ نے شروع کر دیے. تو آپ کی نیت اصلاح کی نہیں ہے. اب بات ایک دم لیک آؤٹ ہو گئی نا جب شور میں چایا اس نے, اس کو پتہ چل گیا اچھا بھائی کل بندہ انہوں نے مارا تھا. فرعون تک بات پہنچی, فرعون کے درباریوں میں مشورہ ہوا کہ بہترین موقع ہے موسیٰ کو قتل کرنے کا, کیونکہ تو ویسے ہی پریشان تھے نا کہ یہ بات میں ثابت ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے, اب بہترین موقع ہے.